اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 11۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان کو، لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ مچاؤ، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، سوائے اس کے نہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا، سنو، انہم، بے شک وہی لوگ، ہم المفسدون، فساد مچانے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان کو، آمنو، تم ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ ایمان لائے یہ لوگ، قالوا، تو وہ کہتے، انؤمن، کہ ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جیسا کہ ایمان لائے یہ بیوقوف لوگ، الا انہم ہم السفہاء، سنو، بے شک یہی بیوقوف ہیں، وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قَالُوا آمَنَّا، تو وہ کہتے ہیں ہم تو ایمان لا چکے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ الگ ہوتے ہیں اپنے شیاطین، اپنے دوست، اپنے گروہوں کی جانب، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، انا معکم، بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، ویمدہم، اور ان کو ڈھیل دے کر رکھتا ہے، فی طغیانہم، وہ اپنی سرکشی میں، یعمہون، سرگرداں رہتے ہیں۔ یہ 11 سے لے کے 15 آیات تک آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی اور ان کا ترجمہ کیا۔ کل میں نے گزشتہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ پورا رکوع اللہ رب العزت نے منافقین کی بارے میں ذکر کیا ہے، منافقین کی علامتوں کے بارے میں ذکر کیا، جو عادتیں اس وقت منافقین کی تھی، قیامت کی صبح تک یہی عادتیں رہیں گی۔ اور آپ آج بھی دیکھیں گے تو ایک بہت بڑا اشکال بھی اس سے حل ہوتا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا منافق پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے یا آج بھی موجود ہیں، یا قیامت کی صبح تک بھی کوئی منافق ہوگا، یا بس منافقین ختم ہو گئے؟ اس پہ مفسرین فرماتے ہیں منافقین کے پتہ چلنے کی 2 ظاہری علامتیں تھیں۔ ایک علامت یہ تھی کہ اللہ رب العزت ڈائریکٹ اپنے پیغمبر پر وحی نازل فرما کے جناب جبریل امین کے ذریعے سے بتا دیتے تھے فلاں 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 منافق ہے۔ اور دوسرا یہ ہوتا تھا کہ ان کی اعمال اور ان کے کرتوتوں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ منافق ہے۔ اب پہلی صورت وحی نازل ہونا، جناب جبریل امین کا آنا اور بتا دینا کہ فلاں منافق ہے، یہ سلسلہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد بند ہو گیا۔ اب دوسری حالت، دوسری علامت وہ آج بھی ہے۔ آپ دیکھیں کوئی بندہ ایسا جو زبان سے ایمان کے لمبے لمبے دعوے کرتا ہو، چوڑے چوڑے دعوے کرتا ہو، لیکن جب دین پہ کچھ لگانے کی بات آتی ہے جناب والا، اس کی جان نکلتی ہے،
نہ اس کے پاس وقت ہوتا ہے، نہ اس کے پاس مال ہوتا ہے، نہ اس کی عبادات ہوتی ہیں۔ جب دین کچھ مانگتا ہے پھر اس کے ظاہری عذر سامنے آ جاتے ہیں۔ تو منافقین کی بھی یہی علامتیں تھیں کہ جیسے دین کے بارے میں آپ نے بھی پڑھا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ ملتے تھے نا ایمان والوں کو تو ان کے دعوے ہوتے تھے ہم بھی تمہارے کی طرح پکے مومن ہیں، ہم بھی ایمان لے کر آئے ہیں، ہم بھی رسول اللہ کے بڑے محبتی ہیں۔ اور جب جناب والا دین کے اوپر کچھ لگانے کی بات آتی پھر ان کے عذر شروع ہو جاتے۔ جیسے غزوے کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کر دیا کھجوریں پکی ہوئی ہیں، سارا کچھ نظام تیار ہے، سال بھر کی روزی کی معیشت کا دار و مدار اسی کے اوپر ہے۔ اعلان ہو گیا رب کی طرف سے جہاد پہ جانا ہے۔ جو مخلصین صحابہ کرام تھے سب نے کہا آمنا وصدقنا، ہم تیار ہیں، ہمیں باغ کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں رزق کی پرواہ نہیں ہے، جب اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ گیا بس ہم چلتے ہیں۔ اور جناب والا منافقین کچھ نے تو وہیں سے انکار کر دیا، نہیں جی میں نہیں جا سکتا ہوں، میرے بیوی بچوں کا مسئلہ ہے، میرے گھر میں فلاں عذر ہے، میرے گھر میں فلاں عذر ہے۔ کچھ چلے گئے تھے لیکن آگے جا کے انہوں نے ظاہری رائے سے اختلاف کیا اور 300-350 کے قریب منافق وہ سارے کے سارے جنگ سے واپس آ گئے، مخلصین ساتھ رہ گئے۔ تو یہ ہوتا ہے جب وہ مومنین کے ساتھ ہوتے ہیں تو دعوی ایمان ہوتے ہیں، اور جب اپنے جیسے منافقین کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو پھر ہم تو تمہارے جیسے ہی ہیں، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ ہم تمہارے جیسے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، ہم کوئی ان جیسے تھوڑی ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہوں، یہ میرے ساتھ مذاق نہیں کر رہے، میں ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہوں۔ اللہ کا مذاق کیا ہے؟ رب چاہتا تو ایسے منافق کے اوپر فوراً آسمان سے عذاب نازل کرتا، نشان عبرت بنا دیتا، لیکن اللہ نے ان کو ڈھیل دی، کرو تم جتنا کر سکتے ہو، جتنا کر سکتے ہو کرو۔ ڈھیل دینے کے ساتھ ساتھ اللہ ان کو آسائشیں اور سہولتیں بھی دے دیتا ہے۔ آسائشیں اور سہولتیں دینے کے بعد کرو کتنا کرتے ہو اپنے گناہوں کے اندر۔ اس سے پتہ چلتا ہے دنیا میں ظاہری طور پہ کسی کے پاس مال آ جانا، ظاہری طور پہ کسی کے پاس دولت آ جانا، آپ دیکھ رہے ہیں کسی بندے کو کہ وہ نافرمانیاں بھی کر رہا ہے، نمازیں بھی نہیں پڑھتا، اللہ کے نزدیک بھی نہیں آتا، اور اللہ اس کو رزق بھی ڈھیر سارا دے رہا ہے، وہ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے رب سونا بنا دیتا ہے۔ یہ علامت اس بات کی ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کو ڈھیل دی جا رہی ہے۔ ہم جو عام طور پہ جملہ بولتے ہیں کسی بندے کے پاس ظاہری رزق آ رہا ہو، ظاہری دنیاوی آسائشیں آ رہے ہوں اور وہ نیکی کی طرف بڑھ نہیں رہا ہے، لوگ کہتے ہیں اس تے رب بہوں راضی ہے، ایندہ ہاتھ اللہ پکڑ گد ہے، بس اس کو تو اللہ رزق کا مل جانا یہ رب کی رضا کی علامت نہیں ہے۔ رب کی رضا کی علامت یہ ہے کہ اللہ اس کو 5 وقت اپنے در پہ بلاتا ہے یا نہیں بلاتا، اللہ اس کی زبان پہ قرآن کی تلاوت جاری کرواتا ہے یا نہیں کرواتا، اللہ اس کے بچوں کے اندر دین کو جاری کیے ہوئے ہے نہیں کیے ہوئے، یہ رب کی رضا ہے۔ رزق تو میرے رب نے فرعون کو، ہارون کو، قامان کو، کیا شداد کو، قارون کو، ان کو پتہ نہیں کتنا دیا تھا۔ قارون کے بارے میں تو اتنا رزق تھا، اس کے خزانوں کی چابیاں وہ اونٹوں کے اوپر لا دی جاتی تھی، جس کے خزانوں پہ لگے تالوں کی چابیاں اونٹوں پہ لا دی جاتی ہیں، اونٹ اٹھاتے ہیں، اس کا خزانہ کتنا بڑا ہوگا، اتنا زیادہ امیر ترین۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں میں راضی نہیں نہ تھا اس سے، ڈھیل دے کے رکھی، ایک وقت تک ڈھیل دے کے رکھی، جب نہیں مانا پھر میں نے وہ سارا خزانہ اس کے سر پہ رکھا، جس کی چابیاں اونٹ اٹھاتے تھے وہ سارا خزانہ اس کے سر پہ رکھا، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، زمین کے اندر خزانے سمیت دھسا دیا، اور اس کو دھسانے کے بعد اس کو کہا کہ یہ تیرا خزانہ ہے جس کے اوپر تو ناچتا اور اتراتا پھرتا تھا۔ تو یہاں پر اللہ فرماتے ہیں منافقین کی ایک علامت کیا؟ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مچائیں گے، پنگے بازیاں کریں گے، کبھی اس کو چھیڑ کبھی اس کو چھیڑ کبھی اس کو چھیڑ، جیسے اب آپ دیکھ رہے ہیں کبھی فلسطین کو چھیڑ رہے ہیں، کبھی مسلمانوں کی کسی جگہ کو چھیڑ رہے ہیں، کبھی کسی جگہ، یہودی ہیں نا، منافق ہیں نا، ان کو جب کہا جاتا ہے نہ کرو، پھر پوری دنیا میں ان کا عالمی ایجنڈا ہوتا ہے انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ انسانیت کے خیر خواہ ہم ہیں، سب سے زیادہ امن کے پیغمبر ہم ہیں، امن پھیلانے کے جناب والا سیمینار بھی انہی کی اور ہے۔ یہ واویلا امن کا کریں گے، واویلا اصلاح کا کریں گے۔ اللہ مسلمانوں کو جھنجھوڑ کے کہہ رہے اللہ، یہ حروف تعزیزی ہے، برانگیختہ کرنے کے لیے آتے ہیں، جیسے ہم کسی کو پکڑ کے جھنجھوڑ کے نہیں کہتے وہ میاں بات سن،
گویا لفظ الا اللہ ایسے جھنجھوڑ کے کہتا سنو، انہم هم المفسدون، یہ امن کا دعویٰ کرنے والے امن والے نہیں ہیں، یہ فساد مچانے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں، یہ صرف اپنے فائدے کی بات کو امن سمجھتے ہیں، جس سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچے اس کو یہ امن نہیں سمجھتے ہوتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے صحابہ کو معیار ایمان بتایا ہے۔ اللہ نے یہاں پہ پہلا دیکھیں، پیچھے ایمان کی صفتیں آئی تھی، پھر مشرکین کی بات آئی تھی، پھر منافقین کی علامتوں کے بعد ایمان لانے کا حکم اب پہلا دیا جا رہا ہے۔ اب ایمان لانے کے حکم میں اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کیوں نہیں کہا صرف آمنو باللہ، اللہ پر ایمان لے آؤ، ایمان کا معیار بتایا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ایسے ایمان لاؤ جیسا کہ یہ لوگ ایمان لائے۔ الناس کا ویسے معنی عام انسان ہوتا ہے، لیکن جب اس کے اوپر الف لام آ جائے تو پھر خاص انسان ہوتا ہے، اور یہاں خاص انسان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کو کہا جاتا ہے ایسا ایمان لاؤ نا جیسے پیغمبر کے صحابہ ایمان لائے۔ اب وہ چونکہ صحابہ انہی کے اندر سے تھے، انہی کے خاندان کے لوگ تھے، یا انہی کے آنکھوں کے سامنے پلنے بڑھنے والے لوگ تھے، انہوں نے گستاخی کی۔ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، نعوذ باللہ ہم ایسے ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے، ہم ایسے ایمان لائے۔ اللہ نے فوراً انہی الفاظ میں تردید کی جن الفاظ میں انہوں نے تردید کی، جن الفاظ میں انہوں نے توہین کی۔ اللہ نے کہا الا سنو سنو، میرے نبی کے صحابہ بے وقوف نہیں ہیں، ہم السفہاء، یہ خود بے وقوف ہیں، ولیکن لا یعلمون، لیکن ان کو اپنی بے وقوفیوں کا پتہ نہیں ہے۔ سب سے بڑی بدبختی بھی یہ ہوتی ہے نا، جو جتنا بڑا جاہل ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا عالم سمجھتا ہے، جو جتنا بڑا بے وقوف ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا عقل مند سمجھتا ہے۔ عقل مند جو ہوتا ہے، علم والوں کی تو صفات ہوتی ہیں وہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں، فہم والوں کی بات ہوتی ہے وہ اتنا زیادہ ڈینگے نہیں مارتے ہیں، جو جتنا بڑا بے وقوف ہوگا اتنا زیادہ اپنے آپ کو آگے کرنے کی کوشش کرے گا۔ اچھا یہ والی بات نا آپ دیکھیں آج بھی چل رہی ہے۔ آپ کسی صاحب ایسا بندہ جس کا معاشرے میں کوئی مقام ہے، اللہ نے کچھ دولت دے دی ہے، کچھ سہولت دے دی ہے، اس کو آپ کہو نا یار اپنے بیٹے کو ذرا عالم بنا لے، میں عالم بناؤں، ان جیسا عالم جن کی تنخواہیں 5-5 ہزار روپے ہوتی ہیں، جن کی تنخواہیں 10-10 ہزار، کھائے گا کہاں سے؟ یار تو اپنے بچے کو حافظ بنا لے دین، نہ 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 نہ، میں اپنے بچے کو ڈاکٹر بناؤں گا، انجینئر بناؤں گا، مولوی نہیں بناتا، مولوی دیکھو زندگی ہے۔ یہ وہی بات ہے جو سیم ان کی بات تھی۔ آپ مولوی بنیں، حافظ بنیں، نہ اس سے امامت کروائیں، آپ مولوی بنا کے حافظ بنا کے بعد میں اسکول بھی پڑھیں، پی ایچ ڈی کریں، ڈاکٹر بنائیں، جو مرضی کریں۔ ایسا ممکن ہے کہ ایک عالم بھی ہو ساتھ ڈاکٹر بھی ہو، ایسا ممکن ہے ایک حافظ قرآن بھی ہو، انجینئر بھی ہو، پی ایچ ڈی بھی ہو، آپ وہ کریں، توہین نہ کریں، ورنہ اگر توہین کریں گے ڈر ہے اس بات کا کہ کہیں ہمارا شمار انہی لوگوں کے اندر نہ ہو جائے۔ پھر اگر ان لوگوں میں شمار ہو گیا، اللہ یستعجل بہم، میرا رب پھر مہلتیں دے گا، ڈھیل دے گا، اور یہ رب کی ڈھیل کو ہم انعام سمجھیں گے، اور ایک وقت آئے گا جیسے ان منافقین کے اوپر میرے اللہ نے عذاب نازل کیا، کہیں وہ عذاب اللہ ہم پہ نازل نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔